تمہاری مرضی. اونٹ کو کسا بنایا ہماری لگائی، سارا کو برقع اڑایا. روتی جاتی ہیں ہاجرہ برقع اوڑھ کر بچے کو گود میں لے کر بیٹھو. گھوڑے پہ سوار ہوئے، سواری چلی. جانے کہاں جا رہی ہے سواری؟ فلسطین سے ہوتے ہوئے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. وہی ہوتی جاتی ہے، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو. ہم بتائیں گے کہاں گیا. قرآن کا کہتا چلتے 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 ہفتوں کے بعد ایک ایسی زمین آئی، نہ سایہ تھا، نہ گھاس تھی، نہ پانی تھا. ایسی زمین کنکریلی تھی، پتھری. آواز آئی روکو سواری، روکو سواری. سواری رکی. کھنڈر پڑا تھا جانے کب کا. ایک وادی، دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نالا. وادی کہتے ہیں نالے کو جس میں برساتی پانی بہتا ہے. اسی برساتی نالے کے بیچ میں، دو پہاڑیوں کے بیچ میں اونٹ سے ہاجرہ کو اتارا، اسماعیل کو اتارا، گود میں لے کے بچے کو اتری. گھوڑے کو موڑا، کہا والی گھوڑے سے نہیں اتریں گے، گھوڑے سے نہیں اتریں. کہا حکم پروردگار ہے، رکنا نہیں، چھوڑ کے بس فوراً واپس آؤ. صرف اس لیے کہیں سارا کا دل غمزدہ نہ ہو جائے، اس لیے فوراً آؤ، بس چھوڑ کے آؤ. جو وعدہ کیا تھا وہ نبھا دیا. قوالی یہاں میرا رکھوالا کون ہے؟ کہ جس نے بھجوایا ہے، جس نے بھجوایا ہے وہ ہے رکھوالا. گھوڑا واپس ہوا، دور سوار نکل گیا. ہاجرہ نے چاروں طرف دیکھا، نہ پرندے، نہ جانور، نہ انسان، نہ سایہ، نہ درخت، نہ گھاس، مٹی، پہاڑ، خاک، ریت، چٹانیں، ماں، بچہ. کچھ دیر تو صبر کیا. ایک بار دیکھا کہ بچہ ڈرتا، گرمی پتھر بج رہے تھے، گرمی آتش برسا رہی تھی. دیکھا بچہ بے قرار ہوا، تکلیف ختم ہوئی، بچہ بے قرار ہوا. کیا بات ہے میرے لال؟ اماں پانی، پانی، پانی. اب آپ کو کیا بتاؤں کیا جملے منہ سے نکلے تھے. کہا تھا مم مم. عبرانی بچے کو قوت دے دی. بچہ یہ نہیں کہتا پانی، پانی نہیں کہتا. کیا کہتا ہے بچہ؟ مم. تو بڑے بزرگ بھی وہی بولنے لگتے مم پیو، یعنی بوڑھے بچوں کی زبان بولنے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسماعیل کی زبان ہے، یہ ماں کا پیار ہے. اٹھی، چلی، بیٹا میں پانی لاتی ہوں. چلی. زمین اونچی نیچی تھی، کبھی اترتی تھی کبھی چڑھتی تھی، لیکن اس منزل پہ آ کے رک جاتی تھی. یہاں سے مڑ کے دیکھتی تھی بچہ نظر آ رہا ہے. اگر نگاہوں سے چھپنے لگتا تو اس کے آگے نہیں بڑھتی تھی. چاہتی تھی وہاں تک جاؤں جہاں تک اسماعیل نظر آئے، اکیلے چھوڑ کے نہ جاؤں. تو جہاں تھی وہاں سے جہاں تک جاتی تھی اس کا نام ہے صفا پر تھی، اور مروہ تک جاتی تھی. صفا اور مروہ کے درمیان چھوڑ کر آئی ایک پہاڑی کا نام صفا، ایک کمر. یہاں سے چلتی تھی وہاں تک جاتی تھی، پھر واپس آتی تھی. پانی کی تلاش میں 7 بار گئی، 7 بار آئی. وہ دیکھ رہا ہے ایک صحرا، ایک ماں، ایک بچہ. مرتبے بڑھانے تھے، وقار کو بلند کرنا تھا، دین کی بنیاد رکھنی تھی، قرآن کو اترنا تھا، آخری نبی کو آنا تھا. اس کی پہلی اینٹ ہاجرہ کو رکھنی تھی. آج بڑے مزے سے ہم بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، ساری دنیا کے مسلمان. میرے یہ لفظ بیٹھ کے غور کرے یہاں
اسلام شروع کیسے ہوا؟ ایک ماں ایک بیٹا. دین ہمیشہ شروع ہوتا ہے ماں کی ممتا سے بیٹے کی محبت تک. صرف بیٹے اور ماں کی محبت کے درمیان کوئی دین ہے. اس لیے ماں سے پوچھا گیا تھا تمہیں منظور ہے کہ حسین شہید ہو؟ ماں نے محبت طلب کی. روئے گا کون؟ اب یہ رونے کا دین ماں اور بیٹے کے درمیان ہے جیسے حاجنا اور اسماعیل کے درمیان پورا اسلام ہے. چل واپس ساتویں بار جب واپس آئے تو اتنے پیاس میں تڑپ چکے تھے کہ ایڑی رگڑی تھی, اور جہاں ایڑی رگڑی تھی دیکھا تو وہاں چشمہ ابلا. پانی تھا کہ ابلا جا رہا تھا, ابلا جا رہا تھا, اور چونکہ ڈھلان تھی پانی بہتا چلا جا. خشک زمین تر ہونے لگی. خشکی میں کہیں پانی نظر آ جائے تو آنکھوں کی خیرگی اور خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. چلو میں بھر بھر کے بیٹے کو پلا رہی, چلو میں بھر بھر کے بیٹے منہ پہ ڈالی, چھڑک رہی, منہ پہ ڈالی, جسم پہ ڈالی. گرمی بہت ہے, پانی اٹھایا, اسماعیل پہ چھڑک رہا, پانی اٹھایا. ہاں ذرا پانی کافی واقع مقدار میں, جبھی تو بچے پہ چھڑک رہی ہو, جبھی تو بچے پہ چھڑک رہی ہو, چہرے پہ ڈال رہی ہو, منہ دھلا رہی ہو. پانی بہت ہے, پانی بہت ہے, پانی بہت ہے. بھرتا جا رہا ہے, بھرتا جا رہا ہے, گہرا ہوتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ دیکھا پانی بہتا جا رہا ہے, ابلتا جا رہا ہے, ابلتا. بیٹھ کر دونوں ہاتھ سے جلدی جلدی مٹی کو سمیٹا, مٹی کو سمیٹا. چاروں طرف مٹی کی دیوار اٹھانا شروع کی. کبھی ادھر سے مٹی کو توڑ دیتا پانی, کبھی ادھر سے مٹی کو توڑ دیتا, پھر ادھر کی دیوار بناتی, پھر ادھر کی. دیکھا کسی طرح پانی نہیں رک رہا تو ایک بار گھبرا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. عبرانی میں کہتے ہیں رک جا, رک جا, تھم جا, تھم جا, تھم جا کو کہتے ہیں زر جیسے ہی ہاتھ لانے کا پانی رکا. جس طرح میں نے تمہیں سنایا اسی طرح رسول اللہ مسجد میں بعد نماز یہ پورا واقعہ اسی طرح سنا رہے تھے. وہی تو میں نے تمہیں سنا دیا جو حضور نے اپنے اصحاب کو سنایا تھا, اسی خطبے کو تمہیں سنا دیا. ایک بار صحابی اٹھے اور کہا کہ کیوں کہا تھا بیوی نے زم زم کا خدا میری دادی پر رحمتیں برسائے, اگر زمزم نہ کہتے تو پورا مکہ دریا ہی دریا ہوگا. اتنا پانی عرب کو مل جاتا, لیکن میری دادی نے نہیں چاہا, اس لیے کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی تھی. یہاں پہ سرکار کی تقریر ختم ہو گئی. پانی جہاں ہوتا ہے وہاں پرندے اڑتے آتے ہیں, پرواز کرنے لگتے ہیں. اور عرب میں یہ طریقہ تھا جہاں پرندے اڑنے لگتے تھے, بھٹکے ہوئے قافلے آسمان کو دیکھتے رہتے تھے. یہاں بہت سے پرندوں کو اڑتے دیکھا, چیخ کر کہا ادھر پانی ہے, ادھر پانی ہے, ادھر پانی ہے, اس سمت چلو جہاں پرندے اڑ رہے ہیں. جیسے ہی پانی پھیلا زمزم کا, پرندے اڑے اور خوشی میں پرندوں نے تیرنا شروع کیا فضا میں. قبیلہ بنی جرہم جو یم سے بھٹکا ہوا راستے میں پانی کی تلاش میں تھا, سردار نے آواز دی پانی وہ ہے. قافلہ اس سمت چلا, چلتے چلتے صفا مروہ کے درمیان آیا تو منظر پورے قافلے نے یہ دیکھا, ایک بی بی سر پہ چادر ڈالے, پردہ کیے اور بچے کو گود میں لیے. بچہ بہت میٹھی نیند سو رہا تھا, پانی مل گیا تھا اس لیے پیاسا بچہ سو گیا. ورنہ بچہ تو پیاس سے تڑپ رہا تھا. پانی مل گیا. گرمی میں پیاسے کو پانی مل جائے, پیاس بجھ جائے تو بہت اچھی نیند آ جاتی ہے. نہیں ملتا کہ 4 تاریخ سے شب عاشور تک کسی وقت علی اصغر سوئے ہو